बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अजीज़ो अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने एक और मौका दिया हम सबको कि और एक और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखें। ये बहुत बाबरकत महीना है। इसमें अल्लाह ताला जो है नेकियों को बढ़ाते हैं। अगर सारी ज़िंदगी कोई नफले पढ़ता रहे वो एक फ़र्ज के बराबर नहीं, मगर इसमें अल्लाह ताला नफलों की कीमत बढ़ाकर फ़र्ज़ों के बराबर करते हैं। अब अगर एक फ़र्ज़ कोई पढ़े तो उसको अल्लाह ताला जो है 70 फ़र्ज़ों का सवाब दे देते हैं। ये नमाज के लिए भी है, ये सदक़ात के लिए भी है, और ये ज़कात के लिए भी है, ये हर चीज़ के लिए है। ऐसा ये मायार है। अल्लाह ताला ने ये महीना जो है हम पे एहसान किया है। अब हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करें वो कम है। और शुक्र जो है वो ज़ुबान से भी है कि अल्लाह आपका शुक्र है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। और आमाल से भी करना है, फजूलियात से बचना है। जैसे कि हम रोज़ा रखते हैं तो ज़ुबान का या पेट का रोज़ा है, मुंह का रोज़ा है। इसी तरह हमारा रोज़ा आंखों का भी होना चाहिए, कानों की भी होना चाहिए। आंखों से गुनाह वाली चीज़ें न देखें, कानों से गुनाह वाली चीज़ें न सुने, और ज़ुबान से गुनाह वाली चीज़ें जैसे ग़ीबत है, गाली गलौच है और बहतान है। इससे हम अपने आप को बचाते रहें, वरना रोज़ा होगा बग़ैर भूख के। अगर इस तरह हम करते हैं तो सिर्फ भूख रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। ये जो है आजकल अल्लाह ताला ने एक दूसरा बहुत बड़ा करम किया है कि तकरीबन हर घर, दूसरे तीसरे चौथे घर में एक हाफिज़ है, लड़का है, लड़की है, और आलिम है, आलिमा है। अल्लाह ने इसको बहुत आम किया है। और ये बरकत जो है हर घर में, तकरीबन हर महल्ले में है। यहाँ वो जितने आलिमा हैं वो घरों में जो है वो अभी दर्स देती है, पूरा महीने दर्स देगी कुरान शरीफ की। और जो अनपढ़ औरतें हैं जिसने कभी कुरान शरीफ को नहीं पढ़ता, जिसमें ज़्यादातर बूढ़ी औरतें हैं, तो उनके सामने वो खुद पढ़ती है और वो नाजरा पढ़ती है, कुरान शरीफ की तिलावत करती है, और वो सुनते रहते हैं, तो उनको पूरा पूरा सवाब मिलता है। ये सारा जो इनकलाब आया है ये तबलीग की वजह से है। तबलीग की इब्तिदा कैसी हुई, ये भी बहुत बड़ी बात है। और तबलीग की इब्तिदा जो है हज़रत मौलाना इलियास रहमहुल्लाह जो इंडिया में थे, उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान एक थे। आज से बहुत 100 साल से ज़्यादा हो गए ये तबलीग की शुरुआत। और फिर क्या हुआ कि उनकी घर की औरतें जो थी वो नेक पारसा औरतें थी, तो वो एक ब्याह में, शादी में, किसी रिश्तेदार के शादी में गए। जब उन्होंने उधर देखा कि वहाँ मुसलमान का घर, सब मुसलमानों का माहौल, मगर वहाँ जो रस्म रिवाज थे वो सारे हिंदुआनी थी, हिंदू वाले रस्म रिवाज सारे चल रहे थे। वो बड़ी फ़िक्रमंद हो गई। वापस जब आई तो वो परेशान हो गई कि ये क्या हुआ। ये इस्लाम तो इंडिया से ख़त्म होने वाला है, ये किधर भी नहीं होगा अगर इस तरह लोग जो है करते रहेंगे। और ये हकीकत मैंने, जब मैं छोटा था तो हमने शादी ब्याह में ये सारी चीज़ें जो हिंदुआना अभी है वो सब कुछ हमने देखा है। अभी अल्लाह ने किया, कुछ बेहतरी आई, लोगों में समझ आई। तो जब औरतें वापस आई, वो सारी औरतें ने वहाँ आपस में मशवरा किया कि क्या किया जाए, जो हमारी ये दीन जो है लोगों के घरों से निकल रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। तो जब सब ने मिल के बात की, किसके लिए कोई दगो कोई हिम्मत, कोई कुछ करना, जिहाद करनी चाहिए, वो कैसी हो। तो मौलाना साहब की बेटियां भी उसमें थी, तो उसने बात उसको कह दी। तो मौलाना साहब को फिक्र पड़ गई कि अभी क्या होगा, क्या करना चाहिए। तो मौलाना साहब उस वक्त जो थी, मदरसे थे बड़े बड़े शहर में, एका दुक्का होती थी। जैसे हमारे इलाके में एक मदरसा है जो हक्कानिया मदरसे के नाम से मशहूर है, अकोड़ा में। अभी तो हर महल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मदरसे बहुत ज़्यादा है।
تو مولانا صاحب نے سب مدرسے والوں کو، جو 4-5 تھے، زیادہ تھے ہی نہیں، ان کو خط لکھا کہ بھائی یہ دین جو ہے ختم ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی تگ و دو کی ضرورت ہے، کس طرح ہم اپنا اپنا حصہ میں ڈال سکے تاکہ یہ دین دوبارہ شروع ہو جائے، یہ تو جا رہا ہے ہم سے۔ تو انہوں نے وہاں سے جواب سب نے یہ لکھا کہ بھائی ہم تو مدرسوں میں بیٹھے ہیں، تعلیم و تربیت دیتے ہیں لوگوں کو، بچے آتے ہیں، ان کو قرآن سکھاتے ہیں، درس دیتے ہیں اور علم سکھاتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو پورا کوشش کرتے ہیں۔ جب اس کے پاس اس خطوں کے جواب آئے تو انہوں نے دوبارہ اس کے جواب میں لکھا کہ بھائی آپ نے سچ کہا ہے، یہ تمہارے پاس یہ بچے ہیں جو ان میں طلب ہے، ان کے والدین میں طلب ہے کہ وہ کس طرح عالم بنے، وہ علم سیکھے، مگر جن لوگوں میں طلب نہیں، گلی کوچوں میں پھرتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، کھیتوں میں پھرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کا فکر کون کرے گا؟ بھائی اس کے لیے بھی ایک فکر کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ جو ہے بے طلبوں کا فکر کون کرے گا؟ تو ان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ باقی یہ بات تو صحیح کہتا ہے۔ پھر اس نے دوسری بات یہ بتا دی کہ بھائی جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں، کوئی نبی بھی ایسا نہیں کہ اس مسجد میں بیٹھ گئے، انہیں مسجد بنائی، وہاں بیٹھ گئے، خانقاہ بنائی، وہ لوگ آتے رہے، وہ مسلمان ہوتے رہے یا ان کے دین کو قبول کرتے رہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ نکلے ہیں اور ہر کے کوچے گلی میں گئے ہیں، میلوں میں گئے ہیں، اور ان نے مار کھائی ہے، حتیٰ کہ شہید بھی ہوئے ہیں، مگر ان نے دین کی محنت کی ہے اور تب جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ تو پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کو لکھا کہ بھائی یہ دین کے لیے وہی محنت ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبیوں نے اپنے وقت میں کی ہے، کہ لوگوں کے دروں پہ گئے ہیں۔ ابھی ہم بھی جو ہے نکلے ہیں، خروج کریں گے، لوگوں کے گھروں پہ جائیں گے، تو اس سے انقلاب آئے گا۔ اور پھر اس 10 سال تک وہ محنت کرتا رہا، کوئی بات نہیں سن رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر اچانک جو ہے ایک 3 دن کے لیے 4-5 مردوں کا ایک جمعہ جو قریب کسی مسجد میں گیا، اس دن وہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا کہ دنیا میں انقلاب آ گیا اور یہ سارے دنیا میں ابھی دین جائے گی، کوئی دنیا نہیں رہے گی، اور وہ ابھی نہیں ہے مگر ساری دنیا میں یہ انقلاب آ گیا ہے۔ مسجدیں بن رہی ہیں، اگر آپ اس کی بنیاد دیکھیں، اگر اس کے تگ و دو کرنے والے دیکھیں تو وہ تبلیغ والے ہوں گے، دین کے محنت والے آپ دیکھیں گے وہ تبلیغ والے ہوں گے۔ یہ مدرسوں میں جتنے بچے بیٹھے ہیں، یہ کسی کا والد تبلیغ والا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، اللہ نے کرم کیا تو اس یہ بچیاں جو ہے جو عالمہ بنی، جو بچے عالم بنے، یہ سب جو ہے ان کے والدین جو ہے وہ تبلیغ والے تھے، اللہ نے ان کو توفیق دی۔ ابھی وہ انقلاب جو ہے گھروں تک آ گیا، ابھی ہر گھر میں جو ہے الحمدللہ، ہمارے گھر میں بھی ابھی شروع ہے، اور لوگ، یہ عورتیں آتی ہیں، علیحدہ جگہ میں بیٹھتی ہے، وہ تفسیر ان کو سنائی جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی عالمہ ہے، دین والے ہیں، یا اگر کم کچھ بھی نہیں مگر ناظر سے قرآن شریف پڑھا ہے، مگر اچھا پڑھا ہے، کسی قاری سے پڑھا ہے، تو وہ جو ہے وہ بھی گھر میں بیٹھے اور محلے والے عورتوں کو بلائیں اور اکیلے بیٹھ کر کے، علیحدہ بیٹھ کر کے ان کو سنایا جائے، تاکہ وہ جو ہے قرآن شریف کو صحیح طریقے سے سنیں۔ مسجدوں میں ہم جاتے ہیں تو تراویح میں قرآن سنائی جاتی ہے، مگر وہ بھی کچھ ٹوٹا پھوٹا اس لیے ہوتا ہے کہ بہت اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، اور بجائے ثواب ہونے کسی کی سمجھ نہیں آتے، تو ثواب کم ہو، شاید اس کی گناہ زیادہ ہو، جب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اللہ نے تو فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سورہ مزمل میں ہے کہ آپ نے قرآن کو بہت ٹیٹر کر اور یہ بہترین قسم کا سنانا ہے، خوش آوازی سے۔ مگر جو نارملی ہوتا ہے 3 دن کا یا 7 دن کا یا 10 دن کا، یہ جو ختم شریف کرتے ہیں، یہ تو قرآن کے ساتھ زیادتی ہے۔ بہرحال اللہ نے کرم کیا، اور اب یہ قرآن جو ہے پہلے تو صحیح لوگ پڑھتے ہیں، پہلے یہ کبھی بھی صحیح نہیں پڑھتے تھے، بہت غلطیاں تھیں۔ ابھی بھی جب ہم تبلیغ پہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی جیسے 60-70 سال کا آدمی چلا جاتا ہے، اس کو نہ قرآن آتا ہے نہ اس کو نماز آتا ہے، بس وہ اپنی زبان میں جو اس کا نانی دادی سے سیکھا ہے اور اس طرح وہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی نیا جنریشن جو ہے، بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، بچیاں ہیں، وہ اتنا بہترین قسم کا قرآن شریف پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ کہ اس کا کوئی انتہا نہیں۔ اللہ نے بہت کرم کیا۔ بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو ضائع نہ کرے،
یہ جو ہے یہ سیزن ہے نیکیوں کا، جس طرح پھلوں کا سیزن ہوتا ہے، نوکری کا سیزن ہوتا ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، ان میں نیکیاں کمائی جائے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں، بڑے دانشور فرماتے، علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی عمل، نیک عمل شروع کرتا ہے اس رمضان کے مہینے میں، وہ باقی 11 مہینے میں اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ بس بھئی اللہ سے دعائیں کرے، مگر 4 چیزوں کے ہمیں بہت اہتمام کرنی چاہیے۔ ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفر اللہ، اور اللہ سے جنت مانگنا، اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔ اور اس کا آسان ورد یعنی ذکر ہے رمضان شریف کا، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک جنہ وقنا عذاب النار۔ بس ہر وقت یہ کہتے رہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون اور صحیح حدیث میں آیا ہے، اس لیے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہر موقع و محل کے حساب سے ذکر ہوتا ہے، اور یہ ذکر اذکار جو ہے یہ خصوصی رمضان شریف کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اس پر جو ہے ہم کوشش کریں، اس کو یاد کریں، بہت آسان ہے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک جنہ وقنا عذاب النار وما علینا الا البلاغ۔